اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہاروں میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الحادی و سبعون، یعنی لیسن نمبر 71، جس کو اردو میں 71 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے المعطوف، اور المعطوف جو ہے مین ٹاپک التوابع کی قسم نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ چوتھا تابع معطوف ہے جس کے ما قبل حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف لایا گیا ہو۔ حروف عاطفہ کے بعد جو ہوگا اس کو معطوف کہا جائے گا، اور حروف عاطفہ کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جس کے بارے میں یہ مزید بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اعراب کو معطوف فالو کرتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے۔ تمرین نمبر 1 دے رہے ہیں کہ حروف عاطفہ اور ان کے معانی کا بیان مفصل طور پہ سبق 50-1 میں لکھا جا چکا ہے، اسے دوبارہ ضرور دیکھ لو۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ دیگر توابع کی مانند معطوف بھی اعراب میں اپنے مطبوع کا تابع رہتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ عطف اسم کا اسم پر، فعل کا فعل پر اور جملے کا جملے پر ہو سکتا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عطف کس کا کس پر ہوگا، تو اسم کا عطف اسم پر، فعل کا عطف فعل پر اور جملے کا عطف جملے پر ہو سکتا ہے۔ پہلی اگزامپل دے رہے ہیں نضج الخوخ والعنب، تو یہاں پر واو مسنگ ہے، واو ایڈ کر لیجیے آپ۔ الخوخ آڑو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور العنب جو ہے یہ انگور کے لیے، اور نضجہ جو ہے یہ فعل پھل کے پک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باب سمیع اسماء سے استعمال ہوا ہے یہ، تو آڑو اور انگور پک گئے۔ دوسرا جملہ ہے اکلت الخوخ والعنب، میں نے آڑو اور انگور کھائے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الخوخ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، منصوب ہے، واو عاطفہ ہے، اور العنب جو ہے یہ معطوف ہے، اور معطوف کا اعراب جو ہے وہ الخوخ معطوف علیہ کے مطابق ہے۔ تیسرا جملہ ہے ھذہ اشجار الخوخ والعنب، یہ آڑو اور انگور کے درخت ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں واو عاطفہ، اس کے بعد معطوف ہے العنب، اور اس سے پہلے یعنی واو سے پہلے الخوخ جو ہے یہ ہے معطوف علیہ، تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا ہے۔ چوتھا جملہ ہے ترعد السماء وتبرق، ارعد یرعد کے معنی ہوتے ہیں گرجنا، اور ابرق یبرق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کا چمکنا، تو آسمان گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے، یہ اس جملے کا مطلب ہوگا۔ اور تبرق فعل ہے، اس کا عطف ترعدو فعل پر ہے، تو جیسا کہ بتا رہے تھے کہ اسم کا عطف اسم پر، فعل کا فعل پر ہوگا اور جملے کا جملے پر ہوگا، تو اس میں فعل کا عطف فعل پر ہونے کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پانچواں جملہ ہے یخاف الاطفال من ان ترعد السماء وتبرق، اب یہاں پر ترعد جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور تبرقہ جو ہے یہ معطوف ہے۔ ترعد معطوف علیہ جو ہے یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، لہٰذا تبرقہ جو کہ معطوف ہے اس کا اعراب بھی ترعد والا ہی ہے، اور یہاں بھی فعل کا عطف جو ہے وہ فعل پر ہی ہے۔ چھٹا جملہ ہے ان ترعد السماء وتبرق فلن تخرج، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ترعد مجزوم استعمال ہوا ہے فعل مضارع، اور تبرق یہ بھی مجزوم استعمال ہوا ہے، تو تبرق معطوف ہے اور ترعد جو ہے معطوف علیہ ہے، اور ان شرطیہ کی وجہ سے ترعد یعنی معطوف علیہ جو ہے وہ مجزوم ہے، لہٰذا تبرق وہ بھی مجزوم ہے۔ اس کی ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ دیکھو پہلی 3 مثالوں میں اسم کا عطف اسم پر تینوں حالتوں رفعی، نصبی، جری میں بتلایا گیا ہے، دوسری 3 مثالوں میں فعل کا عطف فعل پر تینوں حالتوں رفعی، نصبی اور جری میں بتلایا گیا ہے۔ جملے کا عطف جملے پر انہی تینوں مثالوں میں بتلایا گیا ہے، کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 6 ایگزامپلز دی ہیں ان میں 3 ایگزامپلز میں اسم کا عطف اسم پر، فعل کا فعل پر، اور انہی 3 ایگزامپلز میں یعنی جہاں پر فعل کا عطف فعل پر ہوا ہے یہ جملے کا عطف جملے پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں
کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہی بنتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر منفصل سے اس کی تاکید کر لینی چاہیے، جیسے نجوتم انتم ومن معکم۔ نجوتم یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، اب اس میں ضمیر مرفوع متصل جو ہے تم اس پر عطف کرنا تھا، تو اس کے لیے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید کی گئی ہے اور پھر اس پر عطف کیا گیا ہے مم معکم کا۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی، اور قرآن مجید سے اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنتا، یعنی زوجکا کا عطف کرنا تھا اسکن کی ضمیر پر، پہلے اس کی تاکید کی گئی ضمیر مرفوع منفصل سے اور پھر اس پر عطف کیا گیا۔ بتا رہے ہیں کہ دوسری مثال میں معطوف علیہ ضمیر مرفوع متصل اسکن کے اندر مستتر ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر مرفوع جو ہے یہ بارز بھی ہوتی ہے اور مستتر بھی ہوتی ہے، تو نجوتم میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے یعنی نظر آ رہی ہے تم کی صورت میں، اور اسکن کے اندر جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے ضمیر مرفوع متصل۔ امید ہے باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ ایسی ترکیبوں میں اگر ضمیر منفصل سے تاکید نہ کی جائے تو وہاں پر واو عطف نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسے واو معیت سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد اسم کو نصب پڑھا جائے گا، یعنی یہاں پر اگر یا آدم اسکن انت و زوجک الجنتا میں انتا کے ذریعے تاکید نہ لائی جاتی، سمپل واو ہی لایا جاتا، تو پھر زوجو کی بجائے زوجہ پڑھا جانا تھا، اور پھر ترجمہ کچھ یوں ہوتا کہ تو اپنی بیوی سمیت جنت میں سکونت اختیار کر لے۔ پانچواں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہو تو معطوف پر اسی حرف جر کا اعادہ عموماً ضروری سمجھا جاتا ہے، جیسے صلو علیہ و علی آلہ کہا جاتا ہے، صلو علیہ و آلہ نہیں کہتے، البتہ اشعار میں کبھی حرف جر کے اعادہ سے درگزر ہو سکتا ہے۔ شیخ سعدی کی یہ ربائی مشہور ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ، تو یہاں پر علیہ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس پہ عطف کرنا تھا واو عطفہ کے ذریعے، تو اسم کا جب ضمیر پر عطف کیا ضمیر مجرور متصل پہ تو اصولاً یہاں پر حرف جر کو دوبارہ لانا تھا، یعنی و علی آلہ کہنا تھا، لیکن جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ شعری ضرورت کے تحت بعض اوقات اس ضمیر کو ذکر نہیں بھی کیا جاتا۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ ایک بار حرف جر دہرانے کے بعد پھر اور عطف ہو تو اس کو ہر بار دہرانے کی ضرورت نہیں، صلو علیہ و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ، تو بس ایک مرتبہ آپ حرف جر دہرا دیں، اس کے بعد دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ اسم ظاہر پر عطف ہو تو حرف جر کا اعادہ ضروری نہیں، جیسے صلو علی محمد و آلہ و اصحابہ، تو اسم پر عطف کرنا ہو تو حرف جر کا اعادہ ضروری نہیں ہوتا، ہاں ضمیر پر عطف کرنا ہو اور ضمیر بھی مجرور ہو اور وہ ضمیر مجرور حرف جر کی وجہ سے ہو تو پھر حرف جر کا اعادہ عموماً ضروری سمجھا جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اکثر نحویوں نے ایک پانچواں تابع عطف البیان کو قرار دیا ہے، اس میں دوسرا لفظ پہلے کی ذرا تشریح کر دیتا ہے، اس میں حروف عاطفہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ علی زین العابدین، علی جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، الکلیم موسیٰ، ابو حفص عمر۔ ایسی مثالوں میں دوسرے لفظ کو عطف البیان کہتے ہیں، لیکن بعض علماء نحو کے نزدیک ایسی مثالیں بدل الکل میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اصل میں یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو زین العابدین لقب ہے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور کلیم لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ابو حفص کنیت ہے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے یہ مثالیں بدل الکل میں شامل ہو سکتی ہیں، جبکہ کچھ علماء جو ہیں یہاں پر توابع کی ایک پانچویں قسم جو ہے عطف البیان وہ ذکر کرتے ہیں، جس میں حرف عطف لایا نہیں جاتا بلکہ دوسرا لفظ جو ہے وہ پہلے کی ذرا تشریح کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ سبق کے حوالے سے جو معلومات مولوی عبدالستار صاحب نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 150 کی طرف، اور اس سبق میں جتنی مشقیں دی گئی ہیں مشق نمبر 150 سے لے کر آگے تک، ان کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت انداز میں تمام مشقوں کو آپ کے لیے حل فرمائیں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ عربی کا معلم، حصہ چہارم، الدرس الحادی والسبعون، یعنی سبق نمبر 71 جو کہ المعطوف سے متعلق ہے، اس کے ذیل میں مشق نمبر 150 کی تحلیل پیش خدمت ہے۔ کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے، بین المعانی المختلفة المستفادة من اختلاف حروف العطف فی الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں میں حروف
حروف عطف کے مختلف ہونے سے جو مختلف معانی حاصل ہو رہے ہیں ان کو بیان کرو، ان کی وضاحت کرو۔ یہاں جملوں سے پہلے حروف عطف کے مختلف معانی پر ایک نظر ہو جائے۔ واو یہ دو چیزوں کو یا زیادہ چیزوں کو ایک حکم میں شریک کرنے کے لیے آتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ واو جمع کے لیے آتی ہے۔ فا یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی ایک کام کا دوسرے کام کے بعد لیکن متصل ہونا بغیر تراخی کے۔ اور ثم یہ بھی ترتیب مع تراخی بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی دو یا زیادہ چیزیں ایک حکم میں شریک تو ہیں لیکن ایک چیز پہلے اور دوسری تراخی کے ساتھ بعد میں۔ اور او یہ مثبت جملے میں شک کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور دو چیزوں کے درمیان ایک حکم کو دائر کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی شک کے اظہار کے لیے آتا ہے لیکن یہ سوالیہ جملے میں استعمال ہوگا۔ لا یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ بل اضراب کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی چیز سے اعراض کر کے دوسری کی طرف متوجہ کرنا۔ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی غلطی سے ایک لفظ متکلم کی زبان سے نکل گیا لیکن کے ذریعے اس کی اصلاح کی گئی اور غلطی کا تدارک کیا گیا۔ پہلا جملہ ہے باع الفلاح الشعیر والقمح، کسان نے جو اور گندم بیچے، یعنی دونوں چیزیں بیچی ہیں اور اس میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں۔ دوسرا جملہ ہے باع الفلاح الشعیر فالقمح، کہ کسان نے جو پھر گندم بیچی، یعنی جو اور گندم دونوں بیچنے کے حکم میں شریک تو ہیں لیکن جو پہلے گندم متصل بعد۔ اور تیسرا جملہ ہے باع الفلاح الشعیر ثم القمح، کہ کسان نے جو بیچے پھر گندم، یعنی دونوں بے کے حکم میں شریک ہیں لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے شعیر پھر گندم اور گندم ذرا تراخی کے ساتھ۔ باع الفلاح الشعیر او القمح، کہہ رہا ہے متکلم کہ کسان نے جو یا گندم بیچے، یعنی دو چیزوں میں سے ایک بیچی ہے، دونوں نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کون سی چیز بیچی ہے۔ پانچواں جملہ ہے اشعیر باع الفلاح ام قمحا، کہ کیا جو بیچے کسان نے یا گندم؟ تو اس میں گویا سوال کرنے والا اپنے شک کو دور کرنا چاہتا ہے۔ چھٹا جملہ ہے باع الفلاح الشعیر لا القمح، کہ کسان نے جو بیچے نہ کہ گندم، یعنی مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ کسان نے گندم بیچی ہے لیکن متکلم نے مجیب نے اس کو بتا دیا کہ نہیں بھائی جو بیچے ہیں گندم نہیں بیچی۔ ساتواں جملہ ہے باع الفلاح الشعیر بل القمح، کسان نے جو بیچے بلکہ گندم، یعنی بتانے والے کی زبان سے الشعیر غلطی سے نکل گیا اور بل القمح کہہ کر اس کی اصلاح کی گئی اور دوسری چیز کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ ما باع الفلاح الشعیر لیکن القمح، کہ کسان نے جو نہیں بیچے بلکہ گندم بیچی ہے، تو اس میں غلطی سے الشعیر متکلم کی زبان سے نکلا تو اس نے اپنی غلطی کا تدارک لیکن کے ساتھ کیا ہے۔ مشق نمبر 151 کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے۔ ضع حرف عطف ملائما بین کل معطوف و معطوف علیہ فی الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں میں ہر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسب حرف عطف رکھو۔ پہلا جملہ ہے اتفاحا اکلت خالی جگ عنبا، جملہ یوں مکمل ہوگا اتفاحا اکلت ام عنبا، کہ کیا تم نے سیب کھایا یا انگور۔ دوسرا جملہ حززنا الشجرۃ خالی جگ سقط ثمرها، جملہ یوں مکمل ہوگا حززنا الشجرۃ فسقط ثمرها، کہ ہم نے درخت کو ہلایا تو اس کے پھل گر پڑے۔ درخت کو ہلانا اور پھلوں کا گرنا ان میں تراخی نہیں ہے لیکن درخت کو ہلانا یہ سبب بنا ہے پھلوں کے گرنے کا۔ نمبر 3 قرأت الکتاب خالی جگ فہمتہ، جملہ یوں مکمل ہوگا قرأت الکتاب وفہمتہ، کہ میں نے کتاب پڑھی اور اس کو سمجھا۔ نمبر 4 کل الفاکہۃ الناضجۃ خالی جگ الفجۃ، جملہ یوں مکمل ہوگا کل الفاکہۃ الناضجۃ لا الفجۃ، کہ پکے ہوئے پھل کھایا کرو نہ کہ کچے۔ نمبر 5 باع عقارہ خالی جگ منزلہ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے باع عقارہ لا منزلہ، کہ اس نے اپنی جگہ یا جائیداد یا زمین بیچی نہ کہ اپنا گھر۔ البتہ اس کو واو کے ذریعے بھی پورا کر سکتے ہیں کہ باع عقارہ و منزلہ، کہ اس نے اپنی زمین جائیداد اور گھر دونوں بیچ دیے۔ نمبر 6 ہے ما قابلتہ خالی جگ قابلت وکیلہ، بہتر ہے کہ لیکن کے ساتھ اس کو مکمل کریں ما قابلتہ لیکن قابلت وکیلہ، کہ میں نے اس کا سامنا نہیں کیا بلکہ اس کے وکیل کا سامنا کیا۔ نمبر 7 قدم الجنود حتی قائدہم، کہ لشکر آ گئے یہاں تک کہ ان کے قائد بھی، تو یہاں خالی جگ حتی کے ذریعے مکمل کرنا بہتر ہے۔
نمبر 8، ما قرأ الکتاب کلہ خالی جگ بعضہ، یوں جملہ مکمل ہو سکتا ہے ما قرأ الکتاب کلہ لیکن بعضہ، کہ اس نے ساری کتاب نہیں پڑھی البتہ بعض پڑھی ہے۔ نمبر 9، اانت فعلت ھذا خالی جگ خادمک، جملہ یوں مکمل ہوگا اانت فعلت ھذا ام خادمک، کہ کیا تم نے یہ کام کیا یا تمہارے خادم نے۔ نمبر 10، قدمت الیہ الطعام خالی جگ ما اکلہ، جملہ یوں مکمل ہوگا قدمت الیہ الطعام لیکن ما اکلہ، کہ میں نے اس کے سامنے کھانا پیش تو کیا لیکن اس نے اسے کھایا نہیں۔ مشق نمبر 152، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ضع معطوفا ملائما بعد كل حرف من الحروف العاطفة في الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں میں حروف عاطفہ میں سے ہر حرف کے بعد کوئی مناسب معطوف رکھو۔ پہلا جملہ ہے بنى الامیر قصرا و خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے بنى الامیر قصرا و مسجدا، کہ گورنر نے محل اور مسجد تعمیر کیے۔ نمبر 2، اشتریت حصانا ثم خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے اشتریت حصانا ثم حمارا، کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا پھر ایک گدھا خریدا۔ نمبر 3، اخاتما اشتریت ام خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے اخاتما اشتریت ام فصا، کیا تم نے انگوٹھی خریدی یا نگینہ۔ نمبر 4، ما غرست نخلا لیکن خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے ما غرست نخلا لیکن موزہ، کہ میں نے کھجور کاشت نہیں کیے، کھجور کا درخت نہیں لگایا بلکہ کیلے کا۔ نمبر 5، سألنی سؤالا بل خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے سألنی سؤالا بل سؤالین، کہ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا نہیں بلکہ 2 سوال کیے۔ نمبر 6، خرج من فی الدار حتی خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے خرج من فی الدار حتی النساء، کہ جتنے بھی لوگ گھر میں تھے نکل گئے یہاں تک کہ عورتیں بھی۔ نمبر 7، دخل الامراء فا خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے دخل الامراء فالعلماء، کہ امراء پس علماء داخل ہو گئے۔ نمبر 8، طلینا ابواب المنزل لا خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے طلینا ابواب المنزل لا شبابیکہ، کہ ہم نے گھر کے دروازوں کو رنگ روغن کیا نہ کہ اس کی کھڑکیوں کو۔ مشق نمبر 153، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ضع معطوفا علیہ فی الاماکن الخالیۃ من الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں میں جو خالی جگہیں ہیں ان میں معطوف علیہ رکھو۔ پہلا جملہ ہے خالی جگ القصیدۃ وانشدھا، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے کہ کتب الشاعر القصیدۃ وانشدھا، کہ شاعر نے قصیدہ لکھا اور اس کو پڑھا۔ نمبر 2، استقبل الملک خالی جگ فالعلماء، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے استقبل الملک الوزراء فالعلماء، کہ بادشاہ کا استقبال کیا وزراء نے ساتھ ہی علماء نے۔ نمبر 3، ما مشیت خالی جگ بل میلین، جملہ یوں مکمل ہوگا ما مشیت میلا بل میلین، کہ میں 1 میل نہیں چلا بلکہ 2 میل۔ نمبر 4، خالی جگ تسافر ام بعد غد، جملہ یوں مکمل ہوگا اغدا تسافر ام بعد غد، کہ کیا کل تم سفر کرو گے یا پرسوں۔ نمبر 5، ارسلت الیہ خالی جگ ثم رسولا، جملہ یوں مکمل ہوگا ارسلت الیہ مکتوبا ثم رسولا، پہلے میں نے اسے خط بھیجا پھر قاصد بھیج دیا۔ نمبر 6، لبثنا خالی جگ او بعض یوم، جملہ یوں مکمل ہوگا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ٹھہرے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مشق نمبر 154، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے وسط حروف العطف بالتعاقب بین لفظی الابواب والشبابیک وانطق بہما مرفوعین ثم منصوبین ثم مجرورین فی جمل مفیدہ، کہ حروف عطف کو باری باری لفظ ابواب اور لفظ شبابیک کے درمیان لاؤ اور ان دونوں کو مرفوع پھر منصوب پھر مجرور شکل میں مفید جملوں میں بولو۔ چنانچہ واو کو استعمال کرتے ہوئے یوں جملے بن سکتے ہیں الابواب والشبابیک مفتوحۃ، اس میں الابواب والشبابیک معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدا، مفتوحۃ اس کی خبر۔
اور منصوب شکل میں یوں جملہ بن سکتا ہے فتحت الابواب والشبابیک۔ مجرور شکل میں لنا حاجت الی الابواب والشبابیک کہ ہمیں دروازوں اور کھڑکیوں کی ضرورت ہے۔ فا کو استعمال کرتے ہوئے یوں جملے بن سکتے ہیں کہ فتحت الابواب فالشبابیک کہ دروازے اور کھڑکیاں کھول دیے گئے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوں گے۔ اور منصوب شکل میں فتحت الابواب فالشبابیک کہ میں نے دروازے اور ساتھ ہی کھڑکیاں کھول دیں۔ اور مجرور شکل میں لنا حاجت الی الابواب فالشبابیک کہ ہمیں دروازے اور ساتھ ہی کھڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ثم کو بھی اسی طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ فتحت الابواب ثم الشبابیک، فتحت الابواب ثم الشبابیک، لنا حاجت الی الابواب ثم الشبابیک۔ اور لا کو استعمال کرتے ہوئے یوں جملے بن سکتے ہیں کہ فتحت الابواب للشبابیک، دروازے کھول دیے گئے نہ کہ کھڑکیاں۔ فتحت الابواب للشبابیک، میں نے دروازے کھولے نہ کہ کھڑکیاں۔ اور لنا حاجت الی الابواب للشبابیک، ہمیں دروازوں کی ضرورت ہے نہ کہ کھڑکیوں کی۔ حرف عطف کو استعمال کرتے ہوئے یوں جملے بنائے جا سکتے ہیں الآل ابواب فتحت ام الشبابیک کہ کیا دروازے کھولے گئے یا کھڑکیاں۔ آل ابواب فتحت ام الشبابیک۔ اور منصوب شکل میں آل ابواب فتحت ام الشبابیک کہ کیا دروازے تم نے کھولے یا کھڑکیاں۔ اور مجرور شکل میں جملہ یوں بن سکتا ہے امن الابواب خرجتم ام من الشبابیک کہ کیا دروازوں سے تم نکلے یا کھڑکیوں سے۔ بل کو استعمال کرتے ہوئے یوں جملے بنائے جا سکتے ہیں کہ فتحت الابواب بل الشبابیک، دروازے کھولے گئے نہیں بلکہ کھڑکیاں۔ اور فتحت الابواب بل الشبابیک، میں نے دروازے کھولے نہیں بلکہ کھڑکیاں۔ اور مجرور شکل میں خرجنا من الابواب بل الشبابیک، ہم دروازوں سے نکلے نہیں بلکہ کھڑکیوں سے۔ اس طرح باقی حروف عطف کو بھی یوں جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 154 کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 71 عربی کا مؤلف حصہ چہارم کا مکمل ہو گیا۔ آپ نے مفتی صاحب کی زبان سے تمام مشقوں کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عربی کا مؤلف حصہ چہارم کے سبق نمبر 72 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔